بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو بتلاؤں گا کہ وطر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ وطر کی نماز واجب ہے، یعنی جب ہم نیت کریں گے تو یہ نیت کریں گے کہ میں وطر کی واجب نماز کی نیت کرتا ہوں۔ اور دوستو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو 3 رکعت کی نیت کریں گے، کیونکہ وطر کی 3 رکعت ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا تھا تو حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد کی پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعت وطر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یعنی پورے سال ہی 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ آپ نیت کرنے کے بعد نیت باندھ لیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر پہلی رکعت میں الحمد ایک سورت پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں الحمد کے ساتھ ایک اور سورت پڑھیں، پھر آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں، تحیات پوری پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، پھر تیسری رکعت میں الحمد کے ساتھ ایک سورت پڑھ کر جیسے ہی وہ سورت پوری ہو جائے آپ اللہ اکبر کہہ کر پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں اور دعائے قنوت پڑھ لیں۔ اگر کسی آدمی کے دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لے، یا اسی طریقے سے کئی ساری دعا ہیں انہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور دوستو، اگر کسی آدمی نے دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا یا اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھنا بھی بھول گیا تو اب اس آدمی کو سجدہ سہو کرنے پڑیں گے، اس کی وطر کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی آدمی نے سجدہ سہو نہیں کرا تو دوستو اس کو وطر کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور دوستو، ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ وطر کی نماز واجب ہے۔ اگر کسی آدمی کی نمازیں بہت ساری قضا ہو گئیں اور اس میں وطر بھی ہے تو قضا عمری کی نمازوں میں اس آدمی کو وطر کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ یعنی اگر کسی آدمی کے اوپر بہت ساری نمازیں ہیں، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، یہ نمازیں تو اس کو پڑھنی ہی پڑے گی۔ ان کے ساتھ ساتھ وطر کے واجب ہونے کی وجہ سے اس آدمی کو پچھلی زندگی کے جو اس کے پچھلے سالوں کی جو نمازیں چھٹی ہیں اس میں وطر کی بھی قضا اس کو پڑھنی پڑے گی۔ تو دوستو، یہ طریقہ ہوا وطر کی نماز کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔